عجیب فیض ہے آقا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریں تما یا شہی جیلا مدد. بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستہ فاتح غالب کنم پر ہر یکے از دشمنہ ہم مرا خوشحال گرداں. اے خدای دو جہاں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستراز کلید کرم کشا دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے عبد توابی حبیبی باشا. ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک محتاط عالم دین کا قول ہے کہ گھڑی کے 12 نہ دیکھے جائیں. کس کے؟ گھڑی کے 12 نہ دیکھے جائیں. جب چہروں پہ 12 بجے ہو تب تقریر نہیں کرنی چاہیے. تو میں جاننا چاہتا ہوں 12 بجے تو نہیں ہے نا؟ گھڑی میں تو نہیں بجے. سننے کے موڈ میں ہے آپ لوگ؟ آپ سنیں کیونکہ مجھے آگے آتا ہے کہ جگایا کیسے جاتا ہے. ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم اور آپ سب اپنے ایک عزیز کے ایصال ثواب کے لیے حاضر آئیں. مولا کریم سرکار شاہ عالم کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کی قبر کو نور سے روشن و منور فرمائے, اور ہم سب کو بھی قبر آخرت کی تیاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی انتہائی خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ سب حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین عرس ہی کے موقع پر ان کا عرس منانے کے لیے بھی حاضر ہیں, اور انہی کے بارگاہ میں ہم کو آج خراج عقیدت پیش کرنا ہے. کون شاہ عالم؟ وہ شاہ عالم جو بشارت رسول ہیں. اب کچھ بولو گے تو کام بنے گا. وہ شاہ عالم جو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے. وہ شاہ عالم کہ والدہ سے تلاوت میں غلطی ہو اور وہ پیٹ کے اندر ہی سے اصلاح کرے. وہ شاہ عالم جو دودھ پینے کے زمانے میں بھی روزہ رکھے. وہ شاہ عالم جن کے سر پہ گجرات کی سلطانی کا تاج سجا ہوا. وہ شاہ عالم جو مرتبہ محبوبیت پر فائز ہے. وہ شاہ عالم جن کے حافظے کا عالم یہ ہے کہ کتاب کو صرف دیکھ لے تو زبانی یاد ہو. وہ شاہ عالم جو دیوار کو اشارہ کر دے تو وہ سواری کا گھوڑا بن جائے. وہ شاہ عالم جو 11 عورتوں کو 11 بیٹے ایک ساتھ عطا فرمائے.
وہ شاہ عالم جن کا دربار مریضوں کے لیے بہت بڑا شفا بے شک بے شک حق ہے. اور وہ شاہ عالم جن کو حضور پاک علیہ السلام سے نسبت کچھ ایسی ہے کہ حضور کا نام پاک بھی محمد، واہ ان کا نام پاک بھی محمد، واہ حضور کے والد کا نام بھی عبداللہ، ان کی والد کا نام بھی عبداللہ، حضور کی والدہ کا نام بھی آمنہ، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ، حضور کی دودھ پلانے والی دائی کا نام حلیمہ، ان کی بھی دودھ پلانے والی دائی کا نام حلیمہ، حضور کی عمر بھی 63 سال، ان کی عمر بھی 63 سال، اور جیسا ہمارا حضور کا چہرے پاک ہے تو شاہ عالم ہے، ہم سبھی ہیں رسول، تو پھر کیوں نہ ہم سب مل کر کہیں شاہ عالم ولی السلام السلام، ہم سبھی ہیں نبی السلام السلام، پرتو علی السلام السلام، ہو کرن نور کی السلام السلام، چمکتے دمکتے درے پنجتن، ہے ولایت کی تم سے سجی انجمن، تم میں رنگ حسینی ہے بوئے حسن، ہو مہکتی کلی السلام السلام، شان قدرت بھی ہو جان عطرت بھی ہو، سیدہ کے گھرانے کی نکہت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو خوب سیرت بھی ہو، پرتو حیدری السلام السلام، ان کے جلوے نظر میں بسالے نظر، ان کے در پہ جھکا لے عقیدت سے سر، ان کے فیضان کو اپنے سینے میں بھر، ہے غذا روح کی السلام اللہ واہ رے واہ سبحان اللہ جاگ گئے تھوڑے الحمدللہ۔ میں متفرق طور پر باتوں کو پیش کر رہا ہوں۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت رکن الدین کان شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پوتے ہیں۔ حضرت رکن الدین کان شکر ایک مرتبہ سرکار شاہ عالم کے پیدا ہونے سے پہلے بیمار ہوئے، اتنا بیمار ہوئے کہ مریدوں نے سمجھا کہ اب انتقال کر جائیں گے، اب وصال کر جائیں گے، اب جانباز نہ ہو سکیں گے۔ آپ نے اپنے کشف سے جان لیا کہ میرے مرید کیا سوچتے ہیں، سب کو بلایا، جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کیا سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا؟ ارے اس خام خیال کو دل سے باہر نکالو، کیونکہ ابھی میری موت بہت دور ہے۔ بدعقیدہ وہابی کہیں نبی کو علم غیب نہیں، ان جاہل جماعتیوں سے کہا جائے نبی کا غلام جب اتنے دور کی بات بتاتا ہے تو نبی کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ کہا میری موت ابھی دور ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کرم سے مجھے ایک سید زادے کی امانت کا امین بنایا ہے، اور رب نے اپنے کرم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ امانت میں اس تک پہنچا نہیں دیتا مجھے موت نہیں آئے گی۔ اور ہاں میری طبیعت کی فکر نہ کرو، میری صحت کا ٹینشن نہ لو، جس دن وہ شہزادہ اپنے باپ کی پشت سے اپنے ماں کے پیٹ میں آ جائے گا اس دن بیماری بھی دور ہو جائے گی، اس دن مکمل شفا بھی ہو جائے گی۔ دوستو یہ پیدا ہونے والا بچہ کوئی اور نہیں سرکار شاہ عالم ہے، اور دوستو ہوا یہی کہ جس رات سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے شکم پاک میں تشریف لائے، رکن الدین کان شکر کی مکمل بیماری دور ہو گئی، پورے صحت یاب ہو گئے، مریدوں کو بلا کے کہا آج وہ بیٹا اپنی ماں کے پیٹ میں شکم مبارک میں آ چکا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد صبح ہوتے ہی حضرت رکن الدین کان شکر نے اپنے مرید کو حضرت قطب عالم شاہ عالم کے والد کے گھر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ اے برہان الدین قطب عالم، وہ کرامت دکھانے والا بیٹا جب آپ کے یہاں پیدا ہو جائے نا تو مجھے خبر کرنا، میں آنا چاہتا ہوں۔ اب ادھر بھی شاہ عالم کی پیدائش کا انتظار ہو رہا ہے، قطب عالم بھی شاہ عالم کی پیدائش کا انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کرتے کرتے وہ ایک دن آ ہی گیا کہ جس دن سرکار شاہ عالم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ لیکن سرکار شاہ عالم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد آپ کی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ سرکار شاہ عالم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور دونوں پنجوں کو ایک دوسرے میں ایسے ڈال کر کے جکڑ رکھا ہے۔ گھر والے چھڑا رہے ہیں لیکن ہاتھ چھوٹ نہیں رہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے لیکن شاہ عالم کا ہاتھ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھوں میں کوئی چیز لیے ہوئے ہیں
किसी को दिखाना नहीं चाहते वाह। हैं, छुपाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। सरकार कुतुब आलम ने फौरन रुकनुद्दीन काने शकर को खबर भिजवाई कि जिस बच्चे के इंतजार में है वो दुनिया में आ चुका है। इनको भी इशारे बातिनी से पता चल गया और खबर भी आ गई। तो अब रुकनुद्दीन काने शकर सरकार शाह आलम को उनकी अमानतें सौंपने के लिए अपने घर से चले। तो रुकनुद्दीन काने शकर के चलने का अंदाज ये है कि लोग तो जमीन पे चल रहे हैं मगर वो जमीन से एक बिल्लस ऊपर हवा में चल रहे हैं। वाह, वो जमीन से एक बिल्लस ऊपर हवा में चल रहे हैं। इसी आलम में चलते हुए वो कुतुब आलम के घर पहुंचे। कुतुब आलम ने इस्तकबाल किया, घर के अंदर बुलाया, जहां शाह आलम थे उस कमरे में ले जाया गया। भाई एक दिन का बच्चा आज पैदा हुआ, कितना समझता है, मगर जैसे ही शाह आलम ने रुकनुद्दीन काने शकर को देखा, अपने वालिद को देखा, दोनों हाथ खोल दिए और एक रुकनुद्दीन साहब की तरफ कर दिया, एक अपने वालिद की तरफ कर दिया। ये देख के हजरत की जबान से बेसाख्ता निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत रुकनुद्दीन ने शाह आलम को गोद में उठाया, सीने से लगाया, दुआओं से नवाजा, रूहानी अमानतों का अमीन बनाया। उसके बाद वो अपने घर वापस आ गए। जब रुकनुद्दीन काने शकर घर आ गए तो आपके मुरीदों ने मूड अच्छा देख के पूछ लिया, हुजूर क्या बात है कि जब आप कुतुब आलम के घर जा रहे थे तो हमने देखा कि आप जमीन पर नहीं एक बालिश ऊपर हवा में चलते थे, ये हवा में चलने का राज क्या है? तो रुकनुद्दीन काने शकर मुरीदों के सवाल पे जवाब देते हैं। जवाब सुने सुने और शाह आलम के मनसब का अंदाजा लगाएं। हजरत रुकनुद्दीन काने शकर जवाब देते हैं कि जिस वक्त मैं कुतुब आलम के घर जा रहा था तो आसमान में फिजा में ऊपर इसलिए चल रहा था कि शाह आलम की पैदाइश की खबर सुनकर सिर्फ शाह आलम को देखने के लिए, सिर्फ शाह आलम के दीदार के लिए, सिर्फ शाह आलम का चेहरा देखने के लिए जिन्नात और फरिश्ते इतनी कसरत से आ रहे थे कि अगर मैं जमीन पे कदम रखता तो इनके पर पामाल हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शाह आलम। इंसान की अक्ल खत्म हो सकती है मगर वो शाह आलम के मनसब का अंदाजा नहीं लगा सकता। बेशक बेशक। सरकार कुतुब आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असल पाटन के रहने वाले, जब अहमदाबाद बसा नहीं था तो पाटन रहते थे, कभी कभी पाटन जाते थे, रहते भी थे। ये वो वक्त है कि सरकार शाह आलम का बचपना है, मगरिब की अजान का वक्त हो रहा है, शाह आलम बच्चों के साथ मस्जिद के बाहर खेल रहे हैं और हजरत कुतुब आलम मगरिब की नमाज के वक्त मस्जिद में है। समझ रहे हैं ना? कुतुब आलम मस्जिद में बैठे हैं, मगरिब की अजान का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान देना शुरू किया और जैसे ही मुअज्जिन यहाँ पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबने चूमा कि नहीं चूमा? ऐसे ही वहां पर भी उस वक्त सबने चूमा। तो मस्जिद में एक आदमी ऐसा था, जब लोगों को अंगूठे चूम के आंखों से लगाते देखा तो सोचा कि मगरिब की नमाज खत्म हो तो कुतुब आलम से जाके पूछूं कि अंगूठा चूमने की दलील कहाँ है। आज भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि मगरिब की नमाज खत्म हो तो हजरत से पूछूं कि अंगूठा चूमने की दलील कहाँ है। याद रखो, आशिकों को दलील की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक बेशक। आशिकों को दलील की जरूरत, इसीलिए तो कहते हैं आशिकों की सोहबत में रहो। ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो सबूत किधर, वो दलील किधर। जो आशिक होगा उसे दलील नहीं चाहिए। तभी तो देखो कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज से वापस आए और आने के बाद सुबह के वक्त आपने जब वाक़या मेराज लोगों को सुनाया तो कुफ्फारे मक्का ने मानने से इनकार कर दिया और अबू जहल तो दौड़ा दौड़ा सिद्दीक अकबर के पास पहुंचा और कहने लगा, है सिद्दीक अकबर तुमसे बात करनी है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, क्या बात करनी है, बोल। तो अबू जहल कहता है कि अगर कोई ये कहे, तवज्जो, अगर कोई ये कहे कि मैं रातों रात थोड़े से हिस्से में बैतुल मुकद्दस गया और रात के थोड़े से हिस्से में जमीन और आसमान की सैर करके आ गया, अबू बकर कोई ये कहे तो क्या तुम मानोगे? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, ये छोड़, पहले ये बता ये बोलता कौन है, ये छोड़, पहले ये बता ये बोलता कौन है। कहा नहीं नहीं तुम बताओ, क्या तुम मानोगे? आपने कहा ये बता पहले बोलता कौन है। कहा नहीं नहीं तुम फतवा दो, क्या मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है? आपने कहा ये छोड़, पहले ये बता ये बोलता कौन है। कहा तुम्हारे नबी, कहा सच बोलते हैं। वाह
کہا تمہارے نبی کہا سچ بولتے ہیں، اور روایت دیکھے اٹھا کے حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا مصطفیٰ نے ایسے ہی ایسے کہا؟ ابو جہل کا چہرہ دیکھ کے کہا کیا پیارے مصطفیٰ نے ایسے ہی ایسے کہا؟ تو ابو جہل کہتا ہے ہاں ہاں ایسے ہی ایسے کہا۔ ابو جہل سمجھا کہ شاید ابھی یہ کہیں گے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، ایسا تھوڑی ممکن ہے، لیکن سرکار صدیق اکبر ابو جہل کو جواب دیتے ہیں کہ سن، اگر میرے مصطفیٰ نے یہ کہا کہ میرا سینہ شک کیا گیا، میرا دل نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر لگایا گیا، مجھے براق پہ بٹھایا گیا، پورا سفر کرایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، لئن کان ذالک، کیا مصطفیٰ نے ایسے ہی کہا؟ نام لقد صدقہ، سچ کہا، سچ کہا، مصطفیٰ نے سچ کہا۔ اور یہی نہیں، صدیق اکبر نے آگے کہا ابو جہل یہ تو بہت دور کی بات کرتا ہے، اگر میرے مصطفیٰ کے تو اس سے بھی بڑی بڑی بات، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کہیں میں مانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ فوراً حضرت جبرائیل آئے، اے اللہ کے رسول، اب رب یہ فرماتا ہے کہ اب ابو بکر کو ابو بکر نہ کہا جائے، صدیق کہا جائے۔ اب رب یہ فرماتا ہے کہ اب صدیق، ابو بکر کو صدیق کہا جائے۔ آپ کو پتا ہے صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو۔ صدیق کا ایک معنی یہ ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، صدیق کا ایک مطلب یہ ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو، اور صدیق کا ایک میننگ یہ ہے کہ جس سے جھوٹ بنتا ہی نہ ہو۔ تو عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، ارے مصطفیٰ کا عاشق میلاد منائے اور دلیل مانگے، انگوٹھا چومے اور دلیل مانگے، کھڑے ہو کے سلام پڑھے اور دلیل مانگے، لے آئے اپنے ذہن کو اسی واقعے کی طرف۔ وہ آدمی سوچتا ہے کہ مغرب کی نماز ختم ہو تو قطب عالم سے جا کے پوچھوں یہ انگوٹھا چومنے کی دلیل کہاں ہے؟ نماز ختم ہوئی، یہ اپنی جگہ سے اٹھے، قطب عالم کے پاس پہنچے، ابھی پوچھنے ہی والے ہیں کہ شاہ عالم آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی بچپنا ہے، ابھی زبان سے بات نکلی نہیں، ابھی دل ہی میں ہے، زبان پہ آیا نہیں، پوچھا نہیں کہ شاہ عالم آئے، اور شاہ عالم خود مسجد میں کھڑے ہو کے کہنے لگے عجیب حال ہے لوگوں کا، عجیب حال ہے لوگوں کا کہ جب بادشاہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں اطال اللہ امرہ ودام ذلہ، کہ اللہ اس کی عمر کو اور لمبا کرے، اس کے ملک کو باقی رکھے۔ تو جب بادشاہ کا نام آتا ہے تو ایسی ایسی دعائیں دیتے ہیں، تب دلیل نہیں مانگتے، اور جب کونین کے بادشاہ کا نام آتا ہے تو دلیل مانگتے ہیں۔ جب کونین، جب دنیا کے بادشاہ کا نام آئے تو کہے اطال اللہ امرہ ودام ذلہ، تب دلیل نہیں مانگتے، اور کونین کے بادشاہ کا نام آئے عاشق انگوٹھا چومے تو دلیل مانگتے ہیں۔ جو شاہ عالم اس کے نبی کی ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہو، معمولات اہل سنت پر ایسے ثبوت پیش کرتے ہو، تو جو پتہ یہ چلا کہ جو در شاہ عالم پہ جاتا رہے گا ایمان اور عقیدہ بچا رہے گا، ایمان اور عقیدہ بچا۔ ارے بھائی صدیق اکبر نے دلیل مانگی، ارے حضور نے تو معراج ہی میں حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل میں اتنا سب کچھ دیکھ کے جا رہا ہوں، میری قوم میری بات نہیں مانے گی، واقعہ معراج کو میری قوم نہیں مانے گی، تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جبرائیل امین نے وہاں کہا یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے ابو بکر مان لیں گے، وہاں کہہ دیا تھا کوئی مانے نہ مانے ابو بکر مان لیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ بے شک۔ دیکھو ایک ہوتا ہے صادق، توجہ، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے کاذب، اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ صادق کہتے ہیں سچے کو، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ کاذب آدمی کو جھوٹا کب کہا جاتا ہے؟ کہ ہوا نہ ہو اور بیان کرے۔ جھوٹا کب کہتے ہیں؟ ہوا نہ ہو اور بیان کرے، اصلیت کچھ نہ ہو اور فیکی فیک کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مودی مت بولنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاذب، جھوٹا۔ تو صادق کہتے ہیں سچے کو، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ ہوا نہ ہو، توجہ، صدیق کسے کہتے ہیں؟ ہوا نہ ہو، ہوا نہ ہو اور زبان سے نکل جائے تو اللہ ویسا ہی کر دے جیسا صدیق کی زبان سے نکلا ہے۔
تو اللہ ویسا ہی کر دے جیسے صدیق کی زبان سے نکلا. تبھی تو دیکھو کہ جنگ احد میں جب میدان میں افراتفری مچی، بہت سارے مسلمان ادھر ادھر ہو گئے، بہت سارے صحابہ بھی شہید ہوئے. تو جنگ احد میں شہید ہونے والوں میں حضرت مالک بن دینار بھی ہیں. مالک بن دینار جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. اور جب جنگ ختم ہوئی، سارے صحابہ مسلمان مدینہ شریف کی طرف پلٹے، اب آ رہے ہیں جنگ ختم کر کے مدینہ شریف کی طرف. تو مدینہ کے باہر، مدینہ شریف کے گیٹ پر سب لوگ آنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا. اتنے میں سے کسی کی زبان سے نکلا، ارے مالک بن دینار نہیں آئے، مالک بن دینار نہیں آئے. حقیقت میں وہ شہید ہو چکے ہیں. جہاں شہداؤں کی جسم پڑے ہیں وہاں ان کا بھی لاشہ مبارکہ آرام کر رہا ہے. مالک بن دینار نہیں آئے، مالک بن دینار نہیں آئے. آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. اتنے میں صدیق اکبر آئے. کہا ہے ابو بکر مالک بن دینار نظر نہیں آتے؟ کہا وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں. جہاں شہداؤں کی جسم آرام کر رہے ہیں وہاں ان کا بھی لاشہ مبارکہ پڑا ہوا ہے. مگر صدیق کی زبان سے نکلا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو شہیدوں کے زمروں میں سے زندہ کر کے واپس بھیج دیا. لوگوں نے دیکھا کہ وہ آ بھی رہے ہیں، زندہ بھی رہے، برسوں زندہ رہے، کیونکہ صدیق نے کہا تھا وہ آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر. تو صدیق وہ ہوا نہ ہو اور کہہ دے تو اللہ ایسا ہی فرما دے جیسا صدیق کی زبان سے نکلا. یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا. اگلے ہفتے ان کا بھی. بے شک. ایک بات اور پیش کر دی ان کی، پھر بارگاہ شاہ عالم. بے شک. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجر طوبہ. شجر کہتے ہیں درخت کو، جھاڑ کو. شجر طوبہ نام کا جنت میں جھاڑ ہے. ایک دن اس درخت کے نیچے فرشتوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں ایک فرشتے نے اپنی خواہش کا ایسے اظہار کیا. وہ فرشتہ کہنے لگا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 پرندوں کے پر عطا فرمائے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائے. 1000 فرشتوں کی طاقت اور 1000 پرندوں کے پر لے کے میں اڑنا شروع کروں اور جنت میں اتنا اڑوں، اتنا اڑوں، اتنا اڑوں کہ جنت کی آخری حد کو چھو لوں. یعنی فرشتہ دیکھنا چاہتا ہے جنت کتنی لمبی ہے، جنت کتنی چوڑی ہے، اللہ نے جنت کتنی بڑی بنائی ہے. فرشتہ جنت کی پیمائش کے سلسلے میں یہ طاقت مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی منشا کے مطابق، اس کی آرزو کے مطابق اللہ نے اس کو 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائی، 1000 پرندوں کے پر عطا فرمائے. یہ طاقت کو لینے کے بعد جب اسے عطا ہوئی تو وہ فرشتے نے اڑنا شروع کیا جنت میں. اتنا اڑا، اتنا اڑا، روایت بتاتی ہیں مکمل 1000 سال تک اڑا. یہاں سے سن کے یہاں نکال مت دینا، امیجن کرنا. 1000 سال کوئی کم مدت نہیں ہوتی. 1000 سال تک اڑا، کم مدت نہیں ہے. 1000 سال تک اڑا. 1000 سال جب ختم ہوئے تو پر گر گئے، تھک کے گر پڑا. اللہ تعالیٰ نے پھر ویسی ہی طاقت عطا فرمائی، پھر اڑا. اتنا اڑا، اتنا اڑا، اب کی بار بھی 1000 سال اور اڑا. پھر پر گر گئے کمزوری کی وجہ سے، پھر گر پڑا. اللہ تعالیٰ نے تیسری بار بھی ویسے ہی قوت پرواز عطا فرمائی. وہ فرشتہ پھر اڑا، اڑا، اتنا اڑا، اب کی بار بھی 1000 سال کمپلیٹ اڑا. کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 3000 سال تک وہ جنت میں اڑا. اور تیسرا 1000واں سال جب ختم ہوا تو تھک ہار کر پر گر گئے، روتا ہوا جنت کے محل کے دروازے پہ گر پڑا. اس کے رونے کی آواز سن کر محل سے ایک حور نے جھانک کے دیکھا اور فرشتے سے کہا ہے فرشتے جنت میں رو رہا ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو سرور کی جگہ ہے، یہاں غم نہیں، دکھ نہیں، ٹینشن نہیں، تو جنت میں رو رہا ہے، جنت میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے حور معاملہ یہ ہے کہ جنت کی پیمائش کے سلسلے میں، جنت کو ناپنے کے سلسلے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ طاقت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت مجھے عطا فرمائی. میں پوری جنت میں 3000 سال تک اڑتا رہا، اڑتا رہا، اڑتا رہا. اب تھک ہار کے گر گیا ہوں. نہ جانے جنت اور کتنی لمبی ہے، نہ جانے جنت اور کتنی چوڑی ہے، نہ جانے جنت اور کتنی وسعت رکھتی ہے، نہ جانے جنت اور کتنی پھیلی ہوئی ہے.
میں 3000 سال تک اڑا پھر بھی آخری حد کو نہیں ہے کہ اے فرشتے مجھے اللہ کی عزت کی قسم کہ جس قدر بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے لیے تیار کی ہے ابھی اس کے 10,000 حصوں میں سے ایک حصے کو بھی تو نہیں دے واہ واہ ابھی اس کے 10,000 حصوں میں سے ایک حصے کو بھی تو نے عبور نہیں کہا وہ صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ صدیق بے شک اکبر بے شک آگے جو پہلے صحابی ہوئے وہ صدیق اکبر جس نے پوری دولت راہ مولا میں لوٹا دی وہ صدیق اکبر جس نے بلال کو آزاد کرایا وہ صدیق اکبر جس نے آقا کو کاندھے پہ اٹھایا وہ صدیق اکبر جو غار میں داخل پہلے ہوئے وہ صدیق اکبر جن کو قرآن نے ثانی اثنین کہا وہ صدیق اکبر جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا وہ صدیق اکبر جس نے آقا کو نہیں جگایا وہ صدیق اکبر جن کی ایڑی پر حضور نے لعاب دہن لگایا وہ صدیق اکبر جو بدر کے میدان میں پہلے آیا وہ صدیق اکبر جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا وہ صدیق اکبر جو فتح مکہ میں ساتھ آیا وہ صدیق اکبر جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کے دیا وہ صدیق اکبر جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائی وہ صدیق اکبر نبی نے اپنے مسلح کا جس کو وارث بنایا وہ صدیق اکبر منکرین زکات کا جس نے خاتمہ کیا وہ صدیق اکبر مسلمہ قذاب کو جس نے مارا وہ صدیق اکبر نبی کے بعد روزے میں پہلے آرام کرنے والے صدیق اکبر اور جنت کے 8 دروازے جس کو اپنی طرف بلائیں گے وہ صدیق اکبر اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان کی ساری امت باہر جنت میں پہلے جانے والے صدیق اکبر جنت میں پہلے جانے والے صدیق اکبر کیوں نہ ہم صدیق اکبر کا واہ رے واہ یہ ان کی میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بھی ذکر کرو اپنا کمال نہیں کہ بات آئی اور ذکر کر دیا نہیں یہ ان کا کرم ہے آج کالسر والوں کو انہوں نے اپنے ذکر کے لیے یاد کر لیا تمہیں سننے کے لیے مجھے بولنے کے آئے شاہ عالم سرکار کی بارگاہ میں 11ویں شریف کے موقع پر سب کو بغداد جانے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن سب نہیں جا پاتے رب کی مرضی ہے ایک دن انشاءاللہ ضرور جائیں لیکن آج میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاؤں کہ اگر 11ویں شریف کے موقع پر آپ بغداد نہ جا سکو تو احمد آباد در شاہ عالم پہ ضرور آ جانا ہے کیونکہ وہ در شاہ عالم بھی ہے تو در غوث اعظم پہلے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود غوث اعظم کے قول سے ثابت ہے غوث اعظم اچھا سرکار شاہ عالم اور غوث پاک کے بیچ میں 150 سال سے زیادہ کا انتر ہے سرکار شاہ عالم کا کل 561واں سندل ہوا الحمدللہ میں حاضر تھا 561واں سندل اور غوث پاک کو 800 سال کے اوپر ہو رہا تو دونوں کے بیچ میں قریب 150 سال سمتھنگ یا اس سے کم زیادہ کچھ اتنا فاصلہ ہے اب سنیں سرکار غوث پاک کی نوازش دیکھے شاہ عالم اور کیوں ان کا در غوث اعظم ہے کیوں 11ویں میں آپ بغداد نہ جاؤ تو وہاں چلے جانا راز یہ ہے کہ حضرت شاہ عالم کے خلیفہ ہیں حضرت ملک قطب الدین رحمت اللہ علیہ یاد رکھیے گا اور ملک قطب الدین کے خلیفہ ہے حضرت زین الدین بنبانی رحمت اللہ علیہ تو زین الدین بنبانی یہ شاہ عالم کے پوتے مرید ہے شاہ عالم ان کے دادا پیر ہے یعنی شاہ عالم کے مرید حضرت زین الدین بنبانی رحمت اللہ علیہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہجری 834 میں یہ وہ وقت ہیں شاہ عالم حیات ظاہری میں ہیں جلوہ بار ہیں رسول آباد کی دھرتی پر فرماتے ہیں ہجری 834 ہے جمعہ کا دن ہے اور میں حضرت سید جمال الدین قادری کے گھر دعوت کے سلسلے میں گیا کون جمال الدین قادری جن کے نام سے احمد آباد میں جمال پور ہے رائے کھڑ میں حضرت کا مزار ہے حضرت جمال الدین قادری یہ اس وقت وہاں حیات تھے جمال الدین قادری یہ غوث اعظم کی اولاد ہے اور غوث اعظم کے بہت بڑے عاشق ہیں تو حضرت زین الدین بنبانی ان کے گھر جمعہ کے دن دعوت پہ گئے اور خاص کر اس وقت جمعہ کا دن وہ ہوتا تھا کہ گجرات والے احمد آباد والے شاہ عالم سے ملنے آتے تھے یعنی سرکار شاہ عالم جمعہ کے دن عام ملاقات دیتے تھے مریدین متوسلین معتقدین سارے چاہنے والے جمعہ کے دن شاہ عالم سے ملنے آتے
زین الدین بنبانی جمعہ کے دن ان کے گھر دعوت پہ گئے تو سوچنے لگے کہ ارے آج تو جمعہ کا دن ہے، میں یہاں دعوت میں ہوں اور دادا پیر کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو گیا ہے، میرا روٹین، میرا معمول ٹوٹنے نہ پائے، آج مجھے حاضر ہونا ہے بھلے ہی میں دعوت میں ہوں۔ یہ سوچ کر وہ حضرت جمال قادری کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور اب مجھے اجازت دیجیے، میں نے کھانا کھا لیا، بس اب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جمال الدین قادری نے کہا جو جمعیت یہاں ہے، جو حضور قلبی یہاں ہے، جو روحانیت یہاں ہے، جو نورانیت وہاں ہے، کہیں اور آپ کو کہاں ملے گی، یہیں رہے، کہاں جائیں گے آپ؟ غوث اعظم کے فیض کا دریا یہاں پہ جاری ہے، تو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو جب جمال قادری نے یہ کہا تو زین الدین بنبانی نے کہا اگر روحانیت اور نورانیت دیکھنا ہے تو کبھی میرے ساتھ میرے دادا پیر شاہ عالم کی خانقاہ پہ بھی چلو، واہ دیکھنا ہے تو کبھی وہاں پر بھی آؤ۔ تو حضرت جمال قادری نے کہا اور بڑے الگ انداز میں کہا کہ میں سوائے در غوث اعظم کے کہیں نہیں جاتا، ان کی اولاد تھے، ان کے چاہنے والے تھے، میں انہی کا فقیر ہوں، ان کے در کے علاوہ کہیں نہیں گیا آج تک۔ اور یہ بات تھوڑے الگ انداز میں کہی۔ جب غوث اعظم کا نام آیا تو زین الدین بنبانی بھی چپ ہو گئے، آگے کچھ نہیں بولے، اجازت لے کے رسول آباد شاہ عالم کے پاس آ گئے۔ اب سنیں، سرکار شاہ عالم سے ملاقات ہوئی، دست بوسی، قدم بوسی کی، اور اس کے بعد شاہ عالم کو ساری بات بتا دی انہوں نے۔ میں ان کے گھر دعوت پہ گیا تھا، انہوں نے ایسے کہا، ایسا جواب دیا۔ حضرت جمال قادری ان کے بیچ جو بات ہوئی سب شاہ عالم کو بتا دی، اور ساری باتیں کرنے کے بعد قدموں کو پکڑ کے حضرت زین الدین بنبانی نے سرکار شاہ عالم سے کہا حضور ایک نظر ولایت ذرا جمال قادری پر بھی ڈال دیجئے کہ آپ کی بارگاہ میں کھینچے چلے آئے، ایک نظر ان پر بھی ڈالے کہ آپ کی بارگاہ میں تڑپتے ہوئے آپ کس کی زیارت کے لیے بے قرار ہو جائے، آ جائے۔ سرکار شاہ عالم مسکرائے، بات پوری ہو گئی، یہ اپنے گھر آ گئے، ملاقات ختم ہوئی۔ اب جمعہ کا دن گزر گیا، رات آئی، توجہ، وہی دن رات آئی، زین الدین بنبانی اپنے گھر ہیں اور حضرت جمال الدین قادری جمال پور میں اپنی قیامگاہ میں ہیں۔ تو اسی رات حضرت جمال الدین قادری خواب میں دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم جلوہ بار ہیں، سرکار غوث اعظم حاضر ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں، جلوہ بار ہیں۔ خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی اور سرکار غوث اعظم نے خواب میں حضرت جمال الدین قادری سے کہا کہ بیٹے جمال مجھے بھول گئے، غوث پاک کے بات کرنے کا انداز مجھے فراموش کر دیا، مجھے بھول گئے، میری ملاقات کو نہیں آتے۔ تو وہ کہنے لگے حضور یہ خادم تو آپ کی زیارت اور ملاقات کا شراپا مستاق ہے، آپ اشارہ تو فرمائیں، آپ بلائیں تو صحیح۔ تو سرکار غوث پاک خواب میں فرماتے ہیں کہ جب میری زیارت اور دیدار کی تمہیں اتنی طرف ہے تو کیوں زین الدین بنبانی کے ساتھ شاہ عالم کی خانقاہ پہ نہیں گئی؟ جب اتنی طرف ہے میری ملاقات کی تو کیوں ان کے ساتھ شاہ عالم کے روضے پر نہیں گئے؟ اس کے بعد سرکار غوث پاک نے خواب ہی میں سرکار شاہ عالم کی اور شانیں بتائی، اور آخر میں سرکار غوث پاک نے خواب میں فرمایا کہ اے جمال الدین اٹھو، خواب میں کہہ رہے اے جمال الدین اٹھو، اگر تم ابھی میرا دیدار کرنا چاہتے ہو فوراً خانقاہ میں پہنچو، فوراً شاہ عالم کی خانقاہ میں پہنچو۔ اتنا سنا آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہوئے۔ اب جب اٹھے تو بے چینی ہے، طرب ہے، استراحت، بہت سارا اضطراب ہے، اور حالت ایسی ہوئی کہ آدھی رات کا وقت ہے۔ اپنے گھر سے زین الدین بنبانی نکلے اور سیدھے حضرت جمال قادری نکلے اور سیدھے حضرت زین الدین بنبانی کے مکان پہ پہنچ گئے، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وسیلے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ڈائریکٹ نہیں گئے، سیدھے حضرت زین الدین بنبانی کے مکان پہ پہنچے۔ آدھی رات کے وقت جمال قادری نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ خادم نے کھولا، کہا حضرت کو خبر کرو میں آیا ہوں۔ حضرت زین الدین کو کہا گیا جمال قادری آئے، آدھی رات کو آنا دیکھ کر سمجھ گئے مرشد کی نگاہ کا اثر ہو گیا ہے، آج بولا آج ہو گیا، مرشد کی نگاہ کا اثر ہو گیا۔ اٹھے فوراً جمال الدین قادری کے پاس آئے، ان کا ویلکم کیا، اندر بلایا، لیکن انہوں نے تو وہیں ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابھی شاہ عالم سے ملاقات کرنی ہے، ابھی شاہ عالم سے ملاقات کرنی۔ کہا حضرت ابھی تو بہت رات ہوگی، نہیں ابھی جا
جانا ہے. کہا سو جائیے صبح جائیں گے, نہیں ابھی جانا ہے. کہا خانقاہ کا دروازہ بند ہو گیا ہوگا, کہا نہیں ابھی جانا ہے. کہا حضرت کو صبح ملیں گے, کہا نہیں ابھی جانا ہے. ارے ابھی آدھی رات باقی ہے. تو کہا صبح تک مجھ میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں, پیالہ صبر لبریز ہو چکا ہے, مجھے تو ابھی ہی جانا ہے. اس قدر اصرار کیا کہ جمال الدین قادری کو رات ہی رات نکلنا پڑا ان کے ساتھ. زین الدین بنبانی راضی ہو گئے, آپ نے ان کو ساتھ میں لیا. اب حضرت جمال قادری بھی ہے, زین الدین بنبانی بھی ہے, یہ دونوں ہستیاں آدھی رات کے وقت اب جمال پور سے چلی شاہ عالم آنے کے لیے. واہ جمال پور سے چلی بارگاہ شاہ عالم میں آنے کے لیے. اور یہ دونوں حضرات چلتے ہوئے رسول آباد کی دھرتی پر پہنچے, خانقاہ کے قریب پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں, آج تو معمول کے خلاف دروازہ بھی کھلا ہوا ہے, دیوان خانہ بھی کھلا ہوا ہے, تخت لگا ہوا ہے, چراغ روشن ہے, اور چاروں طرف انوار و تجلیات کی بارش ہے. یہ منظر دیکھتے دیکھتے دونوں بزرگ آگے بڑھے اور آگے بڑھے, سیڑھیوں پہ چڑھے, دروازہ کے قریب پہنچے, اور خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کر جب دونوں نے اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو دوستو یہ کوئی خواب کی بات نہیں بلکہ جاگتی ہوئی بیداری کی حالت میں دیکھا کہ جس تخت پر سرکار شاہ عالم جلوہ فرما ہے انہی کی داہنی جانب غوث اعظم بھی بیٹھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شاہ عالم. اسی تخت پر بنفسہ نفیس بیداری کے عالم میں جیسے میں ابھی انہیں دیکھ رہا ہوں, اسی انداز پر شان کریمانہ سے غوث اعظم بھی تخت پہ جلوہ بار ہیں. یہ منظر دیکھا ٹھہر گئے, رک گئے, حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں. ایک سکتہ چھا گیا, تھوڑی دیر وہیں کھڑے رہے, اور جب سکتے کی کیفیت ختم ہوئی تو جمال قادری پر ایک وجد طاری ہونا ہی تھا. جمال قادری پر ایک وجد طاری ہوا, اور اسی وجدانی کیفیت میں جس تخت پر شاہ عالم اور غوث اعظم جلوہ بار ہیں اسی وجدانی کیفیت میں انہوں نے تخت کا چکر لگانا شروع کیا. انہوں نے تخت کا چکر لگانا شروع کیا, اس کے ارد گرد گھومنا شروع کیا. جس طرح پروانہ شمع کی گرد گھوم کر نثار ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی نثار ہونے لگے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب وجدانی کیفیت ختم ہوئی تو اب تک تو غوث اعظم کو خواب میں دیکھا تھا, لیکن آج تو بنفسہ نفیس سامنے سے دیدار ہو رہا ہے. اور دیدار بھی کیا, صرف دیدار نہیں, غوث اعظم کا ہاتھ بھی چوما, غوث اعظم کا پیر بھی چوما, اور قدم بوسی اور دست بوسی کرنے کے بعد حضرت جمال قادری پلٹے اور وارفتگی کے عالم میں زین الدین بنبانی کے قدموں کو بھی انہوں نے چوم لیا کہ الحمدللہ آج تمہارے صدقے احمد آباد کی دھرتی پر مجھے بغداد کے تاجدار کا دیدار ہو گیا. غوث اعظم کا فرمان یاد رہے کہ میں اور شاہ عالم ایک ہی ہے, بے شک, ان کی ملاقات میری ملاقات, ان کا دیدار میرا دیدار. شاہ عالم کو جمال قادری کو غوث پاک نے خواب میں کہا کہ انہیں اور مجھے الگ نہ جانو, میں اور وہ یہ کی ہے. صوفی نذیر صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, یہی الفاظ ملیں گے آپ کو. ان کی ملاقات میری ملاقات, ان کا دیدار میرا دیدار. تو پھر 11ویں پہ بغداد نہ جا سکو تو وہاں آ جانا, وہاں آ جانا. وہ درے غوث اعظم بھی ہیں, کیونکہ فیضان کا جو سمندر بغداد میں موجیں مار رہا ہے اس کی ایک نہر احمد آباد میں بہ رہی ہے, اسی کی ایک نہر احمد آباد میں بھی بہ رہی ہے. تو وہ درے غوث اعظم بھی ہے. حضرات گرامی, سرکار شاہ عالم کی کتنی شانیں میں بیان کروں, کتنی شانیں ہم بیان کریں. انسان کی عقل کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی, لیکن ان کے منصب کو کوئی سوچ نہیں پائے گا کہ اللہ نے محبوب باری کو کون سے مقام سے نوازا ہے. حضرات سنیں, اناوا سید میر علی داتار کو کون نہیں جانتا, سب گئے ہیں نا ان کے دربار میں. سید میر علی داتار کے 2 ماموں ہیں. ایک ماموں حضرت ماموں حمزہ, وہ تو وہیں آرام فرمائے, اور جو بڑے ماموں ہیں ماموں صاحب حضرت شمع بران رحمت اللہ علیہ ہمارے احمد آباد میں آرام فرمائے. انہی کی نسبت سے ماموں صاحب سے مشہور ہے. گئے ہیں آپ لوگ ان کے آستانے پر. حضرت شمع بران رحمت اللہ علیہ احمد آباد میں عثمان پورہ میں حضرت کا مزار ہے. یہ قطب عالم کے مرید و خلیفہ ہے.
سرکار قطب عالم کے مرید و خلیفہ حضرت شمع برہان رحمت اللہ علیہ، ان کا نام ہے سید عثمان۔ شمع برہان ان کا خطاب ہے، اور داتر بابا کی نسبت سے ان کو ماموں صاحب کہتے ہیں۔ تو داتر بابا کے ماموں جو ہیں یہ قطب عالم کے مرید اور خلیفہ ہیں، انہی کے تعلق سے بات سنیں اور شاہ عالم کا مقام دیکھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت قطب عالم وصال فرما چکے ہیں، اور قطب عالم کے وصال فرما جانے کے بعد ایک دن حضرت سید عثمان ماموں صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار شاہ عالم سے ملنے کے لیے آئے کہ میں جاؤں اپنے پیر کے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ سرکار شاہ عالم سے ملنے کے لیے جب ماموں صاحب آئے سید عثمان، تو سرکار شاہ عالم نے دیکھا، بڑا خوش ہوئے کہ میرے ابا کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ فوراً اٹھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی مسند پہ لا کے بیٹھا دیا۔ اور اب دیکھیں، اب شاہ عالم اور ماموں صاحب کے بیچ میں باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑا غور سے سنیے گا اس واقعے کو۔ اور یہ واقعہ آپ کو بتانا اس مقصد سے ہے کیونکہ اس میں مخدوم سمرانی کی نسبت بھی آ رہی ہے۔ یہاں زیادہ انہی کا ڈنکا بج رہا ہے، ان کا فیضان ہے تو ان کا ذکر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے جلسہ ہمارا۔ تو حضرات، ماموں صاحب سرکار شاہ عالم سے ملنے کے لیے آئے۔ اب ماموں صاحب اور شاہ عالم کے بیچ میں بات چیت چالو ہوئی۔ دوران گفتگو سرکار شاہ عالم نے حضرت ماموں صاحب سے کہا کہ ہر ایک مرید کا اپنے پیر کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا تعلق ہوتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور آپ تو میرے ابا کے بڑے پرانے مرید ہیں، بڑے پرانے خلیفہ ہیں، اور آپ کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ سرکار قطب عالم نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ حضرت ماموں صاحب، کیا آپ کو میرے ابا نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور آپ تو ان کے ساتھ خلوت میں بھی رہے، جلوت میں بھی رہے، تو ضرور شاہ عالم کہہ رہے ہیں، اب بات کرنے کا انداز دیکھیں ان کا، ضرور آپ میرے والد کا کوئی نہ کوئی راز ضرور جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد سرکار شاہ عالم سرکار ماموں صاحب سے کہتے ہیں کہ اے حضرت سید عثمان، اگر آپ مجھے اس لائق سمجھیں، اب خاکساری اور انکساری ہے، اگر آپ مجھے اس کا اہل تصور کریں، مجھے اس لائق سمجھیں، تو مجھے میرے ابا کا کوئی ایک واقعہ ایسا بتائیں کہ جو سوائے آپ کے اور ان کے کوئی نہ جانتا ہو، آپ دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہ جانتا ہو۔ اتنا سنا تو ماموں صاحب نے کہا، بھلا میری کیا اوقات، بھلا میری کیا لیاقت کہ میں حضرت قطب عالم کے رازوں کو، اسراروں کو جان سکوں اور بیان کر سکوں۔ تو سرکار شاہ عالم نے اتنا سنا تو کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مرید کامل اور مکمل ہو جائے اور پیر کے کسی راز کو نہ جانے، یا پیر کوئی راز انہیں بتا نہ دے۔ شاہ عالم کہتے ہیں، حضور خاکساری چھوڑے، انکساری چھوڑیں، اور کوئی ایسی راز کی بات بتائیں جو سوائے اور قطب عالم اور آپ کے کوئی تیسرا نہ جانتا ہو۔ تو سرکار ماموں صاحب نے پھر کہا، میں کیا بتاؤں، تم خود ہی ان کے بیٹے ہو، میں کیا بتاؤں، تم تو خود ہی ان کے جانشین ہو، خود ہی ان کے وارث ہو، خود ہی ان کے روحانی عرفانی امانتوں کے امین ہو، بھلا میں کیا لب کشائی تمہارے سامنے کروں۔ مگر شاہ عالم نے ایسی ضد کی، پیر زیادہ ہیں، ایسی ضد کی کہ ماموں صاحب کو بولنا پڑا۔ اب یہاں سے دل تھام کے سنیں، ماموں صاحب کو بولنا پڑا اور کہا، حضور آج جب آپ اتنی ضد کرتے ہیں تو ایک بات پیش کر دیتا ہوں، اور سنو، یہ بات اس وقت کی ہے کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب سرکار قطب عالم پاٹن میں رہا کرتے، سدھپور پاٹن، جب احمد آباد بسا نہیں تھا، اور حضرت پاٹن میں رہا کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب سنیں، سرکار ماموں صاحب سے کیا پوچھا، کوئی ایسی بات بتاؤ جو سوائے آپ کو اور میرے ابا کے کوئی نہ جانتا ہو۔ تو حضرت ماموں صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور حضرت قطب عالم پاٹن میں تھے، تو ایک مرتبہ رات کو میں اور میری بیوی نماز تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ ابھی تو فجر کی اذان ہونے میں، فجر کا وقت آنے میں بڑی دیر ہے، بڑا وقت باقی ہے۔ تو ماموں صاحب کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ لاؤ ستون سے ٹیک لگا کر تھوڑا آرام کر لوں، کیونکہ فجر کا وقت ہونے میں ابھی دیر ہے، ابھی نماز تہجد میاں بیوی نے پڑھی۔ اور ماموں صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ذرا ستون سے یعنی تھمبے سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام کروں، کہ اتنے میں پیچھے سے کسی کے پیروں کی آواز آئی۔ جیسے ہی آواز آئی تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھو، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ آنے والا کوئی اور نہیں، یہ پیروں کی آواز تو ہمارے پیر قطب عالم کے پیروں کی لگتی ہے۔ پتا چلا
میرا علی داتار کی مامی بھی قطب عالم کی مرید ہے، اور پیر کی محبت ایسی ہے کہ پیروں کی آہٹ سے پہچان رہی ہے آنے والا کوئی اور نہیں، میرے مرشد ہی ہیں۔ تو سرکار محمد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا وہم ہے، ابھی تو حضرت عبادت میں ہوں گے، ابھی تو مشغولیت میں ہوں گے، ابھی یہاں وہ کیسے آ سکتے ہیں، اور اتنی رات کو آدھی رات کو یہاں کیوں آئیں گے؟ ماموں صاحب کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازے سے آواز آئی، عثمان جگ رہے ہو، عثمان جگ رہے ہو، کہتے بے ساختہ میں دروازے کی طرف دوڑا اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ قطب عالم میرے دروازے پہ جلوہ بار ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار قطب عالم میرے دروازے پہ جلوہ بار ہے، سرکار شاہ عالم کے والد میرے دروازے پہ جلوہ بار کہتے ماموں صاحب، میں نے فوراً قدم بوسی دست بوسی کی، اس کے بعد قطب عالم نے آدھی رات کے وقت مجھے اکیلے میں بلایا، سائیڈ میں بلایا، اور اکیلے میں بلا کے سرکار قطب عالم نے ماموں صاحب سے کہا کہ اے سید عثمان قطب بنگال، توجہ، اے سید عثمان قطب بنگال کے قطب حضرت نور قطب عالم پنڈوی کا وصال ہو گیا ہے، کل ان کی تیجے کی فاتحہ ہے، اور ترتیب میں اور تقدیر میں کچھ ایسا ہے۔ سب سے پہلے سنیں نور قطب عالم پنڈوی کون ہے معلوم ہے؟ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کے بیٹے، مخدوم علاء پنڈوی مخدوم سمنانی کے پیر و مرشد، یعنی مخدوم سمنانی کے پیر کے بیٹے حضرت نور قطب عالم پنڈوی چشتی، اور حضرت نور قطب عالم پنڈوی ہی کے لیے حضرت علاء الحق پنڈوی نے مخدوم سمنانی سے کہا تھا کہ اے اشرف جب تمہیں غوثیت کا مقام ملے نا تو اپنے بھائی نور قطب عالم کے لیے بھی کوشش کرنا، تو اپنے بھائی نور قطب عالم کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا، یعنی یہ سرکار مخدوم سمنانی کے پیر کے بیٹے پیر زادے ہیں، حضرت نور قطب عالم پنڈوی مخدوم علاء الحق پنڈوی کے بیٹے قطب بنگال۔ تو ماموں صاحب حضرت قطب عالم کیا فرماتے کہ بنگال کے قطب حضرت نور قطب عالم پنڈوی ان کا وصال ہو گیا ہے، کل ان کی تیجے کی فاتحہ ہے، اور اے عثمان تقدیر میں کچھ ایسا ہے، اب سنو کیا کہتے ہیں، تقدیر میں کچھ ایسا ہے کہ نور قطب عالم پنڈوی کے بیٹے کو کھلاتے درویشی میں پہناؤں، ان کے ابا کا لباس میں پہناؤں، ان کے ابا کا خرقہ میں پہناؤں، ٹوپی سر پہ میں پہناؤں، سلوک کی وصیتیں کروں، نصیحتیں کروں، دعا کروں، یہ کام میرے ذمہ سونپا گیا ہے۔ نور قطب عالم پنڈوی کا خرقہ ان کے بیٹے کو میں اپنے ہاتھ سے پہناؤں، یہ بات تقدیر میں ہے۔ تو اے عثمان میں بنگال جا رہا ہوں تم چلو گے؟ میں بنگال جا رہا ہوں تم چلو گے؟ تو ماموں صاحب کہتے ہیں حضور یہ خادم کم ترین تو ہر حکم پہ حاضر ہے، ضرور میں چلوں گا۔ اب کہاں پاٹن کی سرزمین، کہاں گجرات کا پاٹن، کہاں بنگال کی سرزمین، اتنی دور کا سفر، اور جب ماموں صاحب نے کہا ہاں میں چلوں گا تو ان کے آنے کی بات سن کے حضرت قطب عالم نے یہ نہیں کہا اچھا جلدی جاؤ سواری کا انتظام کرو یا جلدی چلو اونٹ لاؤ گھوڑا لاؤ کھچر لاؤ، یہ نہیں، بلکہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ عثمان اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو تاکید ہے، نصیحت ہے، یاد رکھنا کہ جہاں میرا قدم پڑے وہیں اپنا قدم رکھنا، جہاں میرا قدم پڑے وہیں اپنا قدم رکھنا، اور خبردار قدم رکھنے میں غفلت نہ ہو، اگر غفلت ہوئی میں آگے نکل جاؤں گا تم پیچھے رہ جاؤ گے، میں آگے نکل جاؤں گا تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم مجھے نہ پا سکو گے۔ تو سرکار ماموں صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت قطب عالم کی نصیحت کے مطابق انہوں نے جیسے قدم اٹھانے کے لیے کہا وہ آگے آگے چل رہے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، جیسے کہا ویسے چلتا رہا۔ کہتے ہیں ہمارا سفر شروع ہوا، توجہ، ہمارا سفر شروع ہوا، حضرت قطب عالم نے پہلا قدم اٹھایا، دوسرا قدم اٹھایا، تیسرا قدم اٹھایا، 1 2 3، کہتے ہیں ابھی ہمارا سفر شروع ہوا اور قطب عالم نے صرف 3 قدم اٹھائے، اور تیسرے قدم پہ تو قطب عالم نے کہا عثمان ہم گجرات سے باہر آ گئے، ہم گجرات سے باہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے، کہاں پاٹن،
कहाँ बंगाल? कहते उस्मान गुजरात से बाहर आ गए। मामू साहब कहते हैं मैं पीछे पीछे चल रहा था, हजरत आगे आगे चल रहे थे, हजरत बोलते जाते ये गुजरात की सरहद खत्म हुई, ये गुजरात की सरहद आ गई, अब हम इससे बाहर आ गए, अब ये मुल्क आया, अब वो मुल्क आया, अब फला शहर आया, अब ये शहर आया, अब वो मकाम आया। मामू साहब कहते मैं सब पीछे पीछे सुन रहा था, यहाँ तक के 15वां या 20वां कदम था। कोई 2-4 कोस नहीं चले। कहते 15वां या 20वां कदम था। गिन के बताया कि 15वां या 20वां कदम था। तो 15वें और 20वें कदम पे तो कुतुब आलम ने कहा उस्मान हम बंगाल पहुंच गए। वाह वाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हम बंगाल पहुंच गए। 15 से सोचे क्या मकाम है इनका। 15 से 20 कदम में दोस्तों आज प्रेजेंट वर्तमान में अगर आप बंगाल जाना चाहे ना, ट्रेन में 3 दिन लगते हैं। ट्रेन 3 दिन लेती है, ट्रेन 3 दिन लेती है, 3 दिन 2 रातें लेती है ट्रेन बंगाल जाना चाहे। सादुल्लापुर पटवा शरीफ में आप हजरात, तो 15 से 20 कदम में बंगाल। 15वें 20वें कदम का उस्मान आ गए हम बंगाल। सरकार मामू साहब कहते हैं, मामू हजरत कुतुब आलम ने 3 कदम और उठाए, 3 कदम और उठाए, 3 कदम और चले। कहा जब ये 3 कदम पूरे हुए तो तीसरे कदम पे कुतुब आलम ने फिर कहा ये देखो अलाउल हक पंडवी की खानका आ गई। हम पंडवा पहुंच गए, हम पंडवा आ गए। पहले कहा बंगाल आ गए, अब बंगाल में जगह है पंडवा, तो बंगाल आने के बाद 3 कदम और उठाए और तीसरे कदम पे कहा देखो पंडवा आ गया। और उसके बाद थोड़ा और चले, 1 कदम और उठाया और कहा उस्मान देखो अलाउल हक पंडवी की खानका आ गई, मखदूम सिमरानी का पीर खाना आ गया। वो कहते हैं मामू साहब कि मैंने इतने में निगाह उठा के देखा तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी की पीर के खानका के जलते हुए चिराग मुझे नजर आ गए। उनकी खानका के जलते हुए चिरागों को मैंने देख लिया। कहते हैं कि हम खानका में एंटर हो गए, खानका में दाखिल हुए। जैसे ही दाखिल हुए क्या देखा कि नूर कुतुब आलम चिश्ती के कुछ खलीफा वेलकम करने के लिए पहले से ही खड़े। कुतुब आलम के इस्तकबाल के लिए पहले से न तार न टेलीफोन न मैसेज न संदेश, बस रूहानी कनेक्शन है वलियों का कि आ रहे हैं गुजरात से कुतुब आलम, आ रहे हैं गुजरात से कुतुब आलम। कहा उन्होंने हमें सलाम किया, मुआनका किया, हमें खानका में लेकर के आए और जब हम खानका में दाखिल हुए तो अब सरकार कुतुब आलम जिस काम के लिए गए थे, अब सरकार कुतुब आलम जिस काम के लिए गए थे, आपने कहा कि नूर कुतुब आलम पंडवी के शहजादे को बुलाया जाए, उनके बेटे को बुलाया जाए। हजरत नूर कुतुब आलम पंडवी चिश्ती के बेटे को बुलाया गया। जब आपके फर्जंद आए तो हजरत कुतुब आलम ने उनके सर के बाल अपने हाथों से तराशे, खलाते दरवेशी उनको अपने हाथों से पहनाई, नूर कुतुब आलम पंडवी का खिरका अपने हाथ से पहनाया, उनके सर पे टोपी अपने हाथ से पहनाई, राह सुलूक की कुछ नसीहतें की, वसीयतें की, दुआओं से नवाजा। जिस काम के लिए गए थे वो काम मुकम्मल किया। मामू साहब कहते हैं ये काम मुकम्मल करने के बाद जिस तरह हम बंगाल आए थे उसी तरह पाटन फिर आ गए। वही 15 से 20 कदम में, वही 15 से 20 कदम में हम पाटन भी आ गए। 15 से 20 कदम में बंगाल का सफर हो गया और काम खत्म करके इतने ही कदम उठा के फिर पाटन आ गए। मामू साहब कहते हैं कि जब बंगाल से मैं पाटन वापस आया तो अभी सुबह शादी का वक्त भी नहीं हुआ था। वो तहज्जुद पढ़ के बैठे थे, फज्र के इंतजार में थे, पीर बंगाल घुमा के ले आए। कहा जब मैं आए तो भी सुबह शादी का वक्त भी नहीं हुआ था। ये बात पूरी करने के बाद, खत्म करने के बाद हजरत सरकार शमे बुरान मामू साहब ने बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से सरकार शाह आलम से कहा कि यही वो वाकया है, यही वो राज है जो सिवाय आपके वालिद के और मेरे कोई नहीं जानता। हजरत का तब विसाल हो गया, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने वो सफर उनके साथ किया है। ये बात जब खत्म हुई, वाकया कब का है, शाह आलम पैदा नहीं हुए थे, बात पूरी हो गई। सरकार शाह आलम ने कहा कि हुजूर उस सफर में आप और मेरे अब्बा दो ही थे कि कोई तीसरा भी था? आप दो ही थे कि कोई तीसरा भी था? तो मामू साहब कहते नहीं, हम दो ही थे। क्या कहा? रात में चले थे, हम दो ही थे, हम दो ही सफर में थे। सरकार शाह आलम फरमाते
जरा सोच के बोली, जरा सोच के बोली, जरा गौर करके बोली, जरा दिमाग पे जोर डालिए, हो सकता है कोई तीसरा भी साथ में हो सकता है कोई तीसरा भी हो। अब मामू साहब ने सोचना शुरू किया, सोचा सोचा सोचा, हाँ याद आया, एक 3-4 साल का छोटा सा बच्चा आगे आगे चल रहा था। एक 3-4 साल का छोटा सा बच्चा आगे आगे चल रहा था। उसने हरे रंग की मखमली टोपी पहनी हुई थी, उस टोपी में लाल रंग का तुर्रा लगा हुआ था। उस बच्चे के हाथ में किंदील थी, एक शमा थी, एक रोशनी थी, और वो कुतुबे आलम के आगे आगे चल रहा था। और कुतुबे आलम उससे बार बार कहते थे, अब रोशनी का रुख इधर कर लो, अब रोशनी का रुख उधर कर लो, अब रोशनी का रुख उधर कर लो, अब आगे बढ़ा दो, अब ऐसे करो वैसे करो। मैंने देखा हाँ एक बच्चा हमारे साथ था, ऐसी टोपी पहनी थी, ऐसा तुर्रा था। ये बात जब खत्म हुई तो सरकार शाह आलम ने कहा कि हुजूर जब वो बच्चा छोटा था तब तो आप उसे पहचाने, और बड़ा हो गया चेहरे पे दाढ़ी आई भूल गए। बड़ा हुआ चेहरे पे दाढ़ी आई भूल गए। इतना कहने के बाद सरकार शाह आलम ने अपना हाथ ऐसे चेहरे पे घुमा दिया। अब हाथ का घुमाना था कि मामू साहब हैरत के आलम में देख रहे हैं, वही 3-4 साल का बच्चा सामने बैठा हुआ है, वही टोपी पहनी हुई है, वही तुर्रा लगा हुआ है, जो बंगाल के सफर में साथ में था, वही चेहरा सामने है। यानी सरकार शाह आलम ने चेहरे पे हाथ घुमा के वही चेहरा बता दिया कि वो कोई और नहीं, मैं खुद था। वो कोई और नहीं, मैं खुद था। कुर्बान जाए शाह आलम की अजमतों। अभी पैदा भी नहीं हुए लेकिन इस सफर में साथ में है, इस सफर में साथ में। जब ये इतना बड़ा राज इतने बरसों के बाद मामू साहब के सामने खुला तो पता है आपने आखिर में क्या कहा? मैं तो पहले ही कहता था तुम उनके बेटे हो, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? मैं तो पहले ही कहता था तुम उनके जानशीन हो। दोस्तों ये सुन के शाह आलम मुस्कुराए। आपका नाम तो है सैयद उस्मान, लेकिन यही वो वाकया है, यही वो वक्त है, इसी दिन से इनको शमे बुरहानी का खिताब मिला। इसी दिन से इनको शमे बुरहानी का खिताब मिला है। शमे बुरहान कुतुब आलम का नाम है बुरहानुद्दीन। शमे बुरहानी ये उनके खलीफा हैं, तो बुरहानी की शमा है ये हजरात। तो ये अजमत है और ये शान है सरकार शाह आलम। ऐसे कई वाकयात रात पूरी हो जाएगी। मैंने खुद 500 पेज की किताब हजरत की सीरत में खत्म की है पढ़ के। अगर मैं 1 महीना तकरीर करूं तो एक वाकया भी इंशाल्लाह रिपीट नहीं होगा। वो अजमत और शान है सरकार शाह आलम की। लेकिन आए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों की तरफ आ रहा हूं। भाई मोहब्बत इत्तेबा कराती है, जो जिसको चाहता है उसकी नकल करता है कि नहीं करता? जो जिसको आइडियल बनाता है, जिसको चाहता है उसकी नकल करता है। जो जिसको चाहता है, जिसको मानता है, जिसको मोहब्बत करता है, उसकी बात को भी मानता है, उसकी अदाओं पर भी अमल करता है और उसके फरमान को भी मानता है। हजरात तो जब हम शाह आलम के चाहने वाले हैं, जब हमारा दावा है कि हम शाह आलम के मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, तो हमको भी तो चाहिए ना कि शाह आलम की बातों को माने, उनकी नकल करे, उनके फरमान पे अमल करे। तो क्या फरमान है शाह आलम का? सरकार शाह आलम का गालिबन पहला कॉल मैंने ये पढ़ा कि शाह आलम फरमाते हैं जिंदगी का मकसद बंदगी है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी मिली है बंदगी के लिए, और जिंदगी में बंदगी नहीं तो फिर जिंदगी के पल्ले है क्या? आज का आदमी दुनिया के हर क्यों में फंसा हुआ है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। लेकिन बंदा कभी ये नहीं सोचता दुनिया में मैं खुद क्यों। हर चीज का एक मकसद है ना। तुम दुनिया में क्यों आए, तुम्हारा मकसद क्या है? तो इस क्यों का जवाब कुरान ने हमें दिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है मैंने इंसान और जिन्नात को इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। तो हमारा मकसद क्या है? मौला की बंदगी करना, उसकी इबादत करना। लेकिन हाल ये है बंदगी छोड़ के दूसरा सब हो रहा है। बंदगी छोड़ करके दूसरा सब हो रहा है। सरकार शाह आलम फरमाते हैं तुम्हारी एक एक सांस कीमती मोती है। शाह आलम का कॉल है, आप देखिए उनकी सीरत, यही वर्ड बाय वर्ड मिलेगा। तुम्हारी एक एक सांस कीमती मोती हैं। फरमाते हैं जिंदगी के खजाने को बर्बाद ना करो।
اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سانسیں عطا فرمائی ہے نا، جو ہم سانس لے رہے ہیں ابھی، یہ بالکل پاک صاف اندر جا رہی ہے. تو شاہ عالم فرماتے ہیں جو سانس اندر جا رہی ہے تو اسے گناہوں سے گندی نہ بناؤ، بلکہ جب وہ باہر نکلے تو ذکر الہی کی خوشبو سے معمور ہونی چاہیے، ذکر الہی کی رنگت سے معمور ہونی چاہیے. یہ ایک ایک سانس بیش قیمت موتی. اور آج ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ اگر ہم میں بالکل